أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی خاتم المرسلین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر بے شمار ان گنت درود و سلام اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتوں کا نزول ہو، جن کی بعثت مبارکہ سے بھٹکی ہوئی انسانیت کو شمع ہدایت ملی. محترم صدر اجلاس، ذمہ داران آل انڈیا علماء صوفی کونسل، علماء اکرام، مرد و خواتین، سب سے پہلے تو میں آج کے اس پروگرام کو منعقد کرنے پر جو وقت کا اہم ترین مسئلہ ہے مبارکباد دیتا ہوں میرے رفیق محترم جناب حضرت خیر الدین صوفی صاحب کو. گرچہ کہ وہ نام میں صوفی بھی ہیں اور یہ صوفی آل انڈیا کونسل ہیں، لیکن میں انہیں صوفی نہیں سمجھتا. بقول علامہ اقبال کے صوفی تو گوشہ نشین ہوتے ہیں، لیکن یہ صوفی نہیں بلکہ مجاہد ہیں. بقول علامہ اقبال کے نکل کر خان خواہوں سے ادا کر رسم شبیری، اس کا یہ انہوں نے حق ادا کیا ہے. وقت کے سلگتے ہوئے موضوعات پر، مسائل پر دور اندیشی کے ساتھ وقت بوقت آپ نے آواز اٹھائی ہے اور اس میں الحمدللہ آپ کامیاب ہوئے. یہ اور بات ہے کہ آج قوم کو، ملت کو اس کا احساس نہیں ہے. وطن کی فکر کر ناداں مصیبت آنے والی ہے. وطن کی فکر کر ناداں مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں. ملت کا، انسانیت کا درد رکھنے والے یقیناً آج مفقود ہیں یا ناپید ہیں. ان حالات میں ایسے موضوع پر جس کو حکومت وقت نے طلاق ثلاثہ کے بل کو نافذ کر کے ایک طرح سے امت میں انتشار، انسانیت میں خلفشار پیدا کیا ہے اور اس کے ساتھ ہماری شریعت کے ساتھ کھلواڑ کیا اور ہماری شریعت میں مداخلت کے راستے کھول دیے. لیکن یاد رکھیں، جب بھی اسلام پر، اسلام کی تعلیمات پر حملے ہوتے رہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں نے اس کا تدارک کیا، اس کا نوٹس لیا اور اس کی گرفت کی اور امت کی اور انسانیت کی رہنمائی فرمائی. طلاق ثلاثہ کا مسئلہ انتہائی اہم ترین مسئلہ. میں اپنی تمہیدی گفتگو کے بعد مناسب سمجھتا ہوں کہ میں نے اس موضوع پر جو
بالکل اختصار کے ساتھ مقالہ میں نے تیار کیا ہے، اسے بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ یہ مسئلہ آپ کے سامنے کھل کر واضح ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم سب مل کر اللہ کی رسی، اس کی شریعت کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں نہ بٹ جاؤ۔ حزبیت، فرقہ بندی، گروہ بندی کو اسلام نے ہمیشہ سے ناپسند کیا ہے۔ اسلام کی تعلیم ہی اتحاد ہے، اور اتحاد پر زور دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تقوی کے بعد ہی حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ کے بعد فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ معزز حاضرین، آج ہمارے اس ملک ہندوستان میں اسی طلاق ثلاثہ کے مسئلے کو لے کر تمام مسلم جماعتوں اور تنظیموں میں ایک بڑا خلفشار پیدا کیا گیا ہے، اور اسلام مخالفین نے اس موضوع کو، اس مسئلے کو اتنا اچھالا کہ مسلمان تنظیمیں، مسلمان جماعتیں، مسلم مسالک کے مختلف احباب آپس میں اسی مسئلے پر الجھ کر رہ جائیں، اور اس مسئلے کو پبلک کے سامنے لانے کا سب سے بنیادی حربہ یہی تھا کہ امت مسلمہ پارا پارا ہو جائے، امت مسلمہ کے اندر اسی مسئلے کو لے کر طلاق واقع ہو جائے۔ اور طلاق کسے کہتے ہیں؟ توڑنے کو کہتے ہیں، ٹکراؤ کو کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو آپس میں جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور ہم سب مسلمان، سارے کلمہ گو مسلمان ایک ہی امت ہے۔ اس موقع پر میں یہ احساس کرتے ہوئے احساس دلانا چاہتا ہوں، گرچہ کہ مسالک کے اعتبار سے ہم سب مختلف ناموں کے ساتھ یاد کیے جاتے ہیں، لیکن کوئی مسلمان اپنے مسلک کو، اپنی جماعت کو، اپنی انا اور اپنی پہچان نہیں سمجھتا۔ وہ اس کی اپنی ایک شناخت ہے، لیکن مسلمانوں کی جو بنیادی شناخت ہے، مسلمانوں کی جو بنیادی اہمیت ہے، وہ امت وحدہ ہونے میں ہے، ایک امت ہونے میں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا ان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون، یقیناً یہ امت تو ایک ہی امت ہے، ہم سب کا ایک امت ہونا ہی ہماری شناخت اور ہماری کامیابی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب کبھی ہمارے اس ملک میں جو واقعات ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں، ہجومی تشدد کے، موب لنچنگ کے، اس کے پس منظر میں دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر صرف مسلمانوں کو اور اسلام کو نشانہ بنایا گیا، اور مارنے والوں نے یہ نہیں دیکھا کہ میں فلاں مسلک کے آدمی کو مار رہا ہوں۔ مارنے والے کے ذہن و دماغ میں بس ایک ہی بات ہے کہ یہ دیش دروہی ہے، یہ وطن کا غدار ہے، اسے یہی پڑھایا گیا ہے، اسے یہی سمجھایا گیا ہے۔ جبکہ اس ہندوستان کی آزادی میں، جبکہ آزادی کا ابھی تک فکرہ پیدا نہیں ہوا تھا، آزادی کی سوچ کسی دوسری قوم میں پیدا نہیں ہوئی تھی، ہندوستان میں سب سے پہلے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولایت علی اور عنایت علی،
اور علماء صادق پور نے سب سے پہلے جہاد کا نعرہ انگریزوں کے خلاف بلند کیا تھا، تو وہ مسلمان ہی تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس ملک کو ہم سے جدا کرنا بہت بڑی ناانصافی ہے۔ اس ملک کی تعمیر میں، اس ملک کی ترقی میں جتنا دوسری اقوام کا حصہ ہے، اس سے بڑھ کر سب سے سرِ فہرست مسلمان کا، علماء کرام کا حصہ، یہ حقیقت ہے۔ لیکن آج ہماری نئی نسل کو جو پڑھایا جا رہا ہے، جو سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ ہندوستان میں مسلمان دوسرے ممالک سے آئے ہوئے ہیں، اس لیے ان کو یہاں پر رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ آج اس ملک کے حالات جس تیزی کے ساتھ آئے دن بدلتے جا رہے ہیں اور اتنے تبدیل کیے جا رہے ہیں کہ سیکولرزم کا نام و نشان میں باقی نہیں رہ رہا۔ یہ ملک کی سالمیت کے ساتھ، ملک کے آئین کے ساتھ سب سے بڑا ظلم ہے۔ محترم حاضرین، اور بھی مسائل ہیں، لیکن اس طلاق ثلاثہ کے مسئلے پر جو حکومت نے بل نافذ کیا ہے، اس کے جو نقصانات پوری ملت کو بھگتنا پڑ رہا ہے، وہ ہمارے سامنے ہے۔ اس موقع کی مناسبت سے میں نے حالات کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے مقالہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آپ تمام سے، مرد و خواتین سے میری گزارش ہے کہ گرچہ کہ میری یہ باتیں 5-10 منٹ کی، 15 منٹ کی زیادہ سے زیادہ ہو سکتی ہے اگر وضاحت کروں گا، لیکن بغور سماعت کریں۔ انشاءاللہ آپ کے سامنے یہ فولڈر کی شکل میں بھی میں گزارش کرتا ہوں ذمہ داران سے، آل انڈیا علماء صوفی کونسل سے، کہ اس کو شائع کر کے تقسیم کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آج کے مقالے کا عنوان ہے مسئلے طلاق ثلاثہ شریعت اور قانون کے تناظر میں۔ اسلام نے دینی، شرعی، معاشرتی، معاشی، ثقافتی اور سیاسی تمام شعبے جات میں ابتدا سے انتہا تک مکمل رہنمائی فرمائی ہے، کیونکہ اسلام کامل فطری ضابطے زندگی ہے۔ گھریلو اور عائلی زندگی کو خوشگوار رکھنے اور اس کی بنیاد پر معاشرتی زندگی کو مثالی امن و امان اور خوشحالی کا مظہر بنانے کے لیے زوجین کو، یعنی میاں بیوی کو نباہ کرنے کی تلقین اور ترغیب کی مسلمہ حیثیت حاصل ہے۔ مرد و عورت کے درمیان نکاح کا رشتہ قائم ہو جانے کے بعد اکثر مذاہب میں علیحدگی اور طلاق کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسلام نے ایک طرف مرد کو طلاق کا حق دیا تو دوسری طرف اسے ایسی ہدایات بھی دی ہیں جنہیں اختیار کرنے سے عام طور پر طلاق کی نوبت ہی نہیں آتی۔ لیکن عوام کی اکثریت چونکہ اسلامی تعلیمات کا صحیح شعور نہیں رکھتی، اس لیے چھوٹی چھوٹی بات پر طلاق کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ شریعت اسلامی کی روح سے مرد حضرات کے لیے چند ضروری ہدایات اور تعلیمات دی جا رہی ہے، بغور سماعت کریں۔ پہلی نصیحت سورہ نساء آیت نمبر 19 میں ہدایت دی گئی، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ تم عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارو۔ اگر تم انہیں ناپسند کرو تو بہت ممکن ہے کہ ایک چیز کو ناپسند کرو اور اللہ تعالیٰ اس میں بھی تمہارے لیے بھلائی رکھ دی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ناپسندیدگی کی وجہ سے طلاق نہ دے دیا کرو، بلکہ دوسری جو خوبیاں اس کے اندر پائی جاتی ہے اس کو ملحوظ رکھیں۔ دوسری نصیحت، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، عورت پسلی سے پیدا کی گئی اور تیرے لیے کسی طریقے پر ہرگز سیدھی نہیں ہوگی، بس اگر تو اسے فائدہ اٹھانا چاہے تو اس کی کجی کو برداشت کرتے ہوئے، اس کے ٹیڑھے پن کو برداشت کرتے ہوئے اس کے ساتھ تو فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور اگر تو اسے سیدھا کرنا چاہے، اگر تو اسے سیدھا کرنا شروع کر دے تو اسے توڑ دے گا، یعنی طلاق ہو جائے گی، اور اس کا توڑ دینا اسے طلاق دینا ہے۔ صحیح مسلم۔ تیسری نصیحت، مرد کے لیے گھر کا ماحول خوشگوار اور عورت کا برتاؤ صحیح نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے مزید 3 باتیں اختیار کرنے کی تاکید کی، تلقین فرمائی۔ اس کو واضح نصیحت کی جائے، انہیں بستر سے الگ کر دیا جائے، اور انہیں ہلکی سی مار ماری جا سکتی ہے، لیکن وہ تدریب کے لیے ہوگی، نصیحت کے لیے ہوگی، تعذیب یعنی عذاب دینے کے لیے نہیں ہوگی۔ جسمانی تکلیف اور زخم نہ ہو پائے، اس کے باوجود بھی
اگر ان میں نشوز کی کیفیت یعنی شوہر کی نافرمانی کی کیفیت تم پاتے ہو تو حکمین یعنی دو ثالثی دلہے والے کی طرف سے اور دلہن والوں کی طرف سے مقرر کرنے کی تلقین کی گئی. سورہ نساء آیت نمبر 35. یہ دونوں کے مابین کیا کریں گے؟ مصالحت کرا دیں گے. طلاق دینے سے پہلے یہ سارے مراحل طے کرنے کی تاکید اس لیے کی گئی کہ طلاق کی نوبت نہ آئے. اب آپ بتائیے اتنی ساری ہدایتیں اتنی ساری شرطیں جو طلاق دینے سے پہلے مرد کو دی گئی ہے، یہ ساری شرطیں اگر آدمی پوری کر لیتا ہے تو طلاق کی نوبت ہی نہیں آتی، اس میں صلح ہو جاتی ہے الحمدللہ. اور اگر طلاق کے سوا کوئی راستہ نہ ہو اور اگر طلاق کے سوا کوئی راستہ نہ ہو تو اس کے لیے بھی ایسے آداب، ایسے اصول، ایسے قوانین اور ضوابط متعین کیے گئے ہیں جن سے طلاق دینے کے بعد بھی صلح اور رجوع کے احکامات باقی رہتے ہیں. دیکھیں اسلام چاہتا ہے کہ زوجین کا جوڑا تاحیات باقی رہے، اس لیے اسلام کی تعلیمات میں بڑی خیر ہے، بڑی خوبی ہے، برکتیں ہیں. اب طلاق دینے کے جو اصول و آداب شریعت میں بتائے گئے ہیں یہ اہم ترین مسئلہ ہے آج کا. لوگ اتنا ہی جانتے ہیں کہ اگر میں اپنی بیوی کو اپنے آپ سے، اپنی زوجیت سے جدا کرنا چاہتا ہوں تو میری زبان سے 3 جملے اگر طلاق کے نکل جاتے ہیں تو بیوی میری ہمیشہ کے لیے بائن اور جدا ہو جاتی ہے، مطلقہ ہو جاتی ہے. یہی بات آج کے نوجوان نسلوں میں پائی جاتی ہے. ان کو یہ نہیں بتایا گیا کہ اصول کیا ہے، اس کے کنڈیشن کیا ہیں. اس کی مثال ایسی ہے، سمجھیے کہ ایک آدمی مسجد میں آتا ہے، نماز پڑھ لیتا ہے. نماز سے پہلے بھی کچھ شرطیں ہیں، وضو کرنا ہے اسے. اگر وضو کیے بغیر نماز پڑھ لیتا ہے تو آپ بتائیں کہ نماز ہوگی اس کی؟ نہیں ہوگی. اسی طرح طلاق کے اصول کو فالو کیے بغیر وہ طلاق دیتا ہے تو گناہگار ہوتا ہے. یہی بات میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو طلاق دینے کے آداب، پہلا ادب یہ ہے کہ آدمی کو پہلے یہ ہدایت دی گئی کہ وہ عورت کو طہور کی حالت میں، پاکیزگی کی حالت میں، جس حالت میں اس نے اپنی بیوی سے صحبت نہ کی ہو تو پہلی طلاق دے. یہ سورہ طلاق آیت نمبر 1 کے حوالے سے. اور دوسری ہدایت یہ ہے کہ عورت کو حیض کی حالت میں طلاق نہ دی جائے. عورت جب حیض کی حالت میں، ایام میں ہو، ماہواری میں ہو، اس حالت میں طلاق نہ دی جائے. اور دوسرا ادب یہ ہے کہ طلاق صرف ایک ہی دی جائے. طلاق صرف ایک ہی دی جائے. بیک وقت 3 یا 3 سے زائد مرتبہ طلاق دینا نہ صرف کتاب و سنت بلکہ تمام مسالک کی رو سے صحیح طریقہ نہیں ہے. کسی بھی مسلک میں یہ نہیں بتایا گیا اور کہیں حکم نہیں دیا گیا کہ تم اپنی بیوی کو بیک وقت 3 طلاق دے دو. ایسا کہیں پر بھی کسی مسلک میں نہیں بتایا گیا. اس طرح بیک وقت ایک ہی مجلس میں 3 طلاق دینا جرم اور گناہ ہے. طلاق دینے والے مرد کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ جو کام کر رہا ہے یہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے، یہ بڑا گناہ ہے. اب غض الحلال عند اللہ الطلاق. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جتنے حلال کام ہیں ان حلال کاموں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ اگر کوئی کام ہے تو طلاق دینا ہے. گرچہ کہ طلاق دینا حلال ہے لیکن اب غض الحلال ناپسندیدہ حلال ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے طلاق دینے والوں پر سخت ناراضگی اور غصے کا اظہار فرمایا. اور آپ نے یہ بھی فرمایا یہ اللہ کی کتاب کے ساتھ کھلواڑ ہے. ایک دفعہ ایک شخص کا واقعہ آپ کے سامنے آیا تو آپ نے فرمایا ایلعبوا بکتاب اللہ وبین اظہرکم، میں ابھی تمہارے درمیان بقید حیات ہوں، زندہ ہوں، کیا تم اللہ کی کتاب کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہو؟ سنن نسائی باب الطلاق. تیسرا ادب یہ سکھایا گیا کہ وہ مشروط دنوں یا مہینوں کے لیے نکاح نہ کرے. یعنی کوئی آدمی کوئی پرٹیکولر شرط رکھتا ہے کہ میں کسی عورت سے 1 مہینے کے لیے شادی کرتا ہوں تو یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. یہ حلالہ کی جو صورت ہے یہ حلالہ نہیں ہے، یہ حرامہ ہے. ایسا نکاح اسلام میں نہیں ہوتا. یہ نکاح نہیں بلکہ زناکاری ہے. اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی. لعن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم المحلل والمحلل له
حلالہ کرنے والے اور جس کے لیے حلالہ کیا جائے دونوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ جامع ترمذی۔ چوتھا ادب یہ ہے کہ طلاق دینے کے بعد پہلی اور دوسری طلاق کے بعد عورت کو گھر سے نہ نکالا جائے۔ آج لوگ کیا کرتے ہیں، ایک وقت 3 طلاق دیتے ہیں، وہ بھی ظلم کرتے ہیں۔ بدعت ہے ایسا طلاق دینا، یہ طلاق بدعی کہلاتا ہے اور گناہ ہے۔ پھر عورت پر مزید ظلم یہ ہوتا ہے کہ اسے گھر سے بے گھر کر دیا جاتا ہے، اس کے میکے بھیج دیا جاتا ہے۔ اسلام میں ایسا حکم نہیں ہے۔ ایک طلاق دے کر بھی اپنے گھر میں رکھیں، دوسری طلاق دے کر بھی اپنے گھر میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کا منشا مقصد یہ ہے کہ یہ گھر میں رکھنے سے ہو سکتا ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھنے کرنے پر پھر صلح ہو جائے گی، طلاق کی نوبت نہیں آئے گی، یہ مقصد ہے۔ 5واں اصول یہ ہے طلاق دینے کا کہ طلاق دینے کے بعد رجوع نہ ہو سکے تو مطلقہ عورت کو اچھے طریقے سے رخصت کر دیا جائے۔ قرآن کریم کی آیت میں الطلاق مرتان ہے۔ اگر اس آیت کی تفسیر میں غور کریں تو پتہ چلتا ہے مرتان کہتے ہیں 2 مرتبہ کو، جس کے اندر ایک وقفہ ہوتا ہے، پیریڈ ہوتا ہے۔ سڈن ایک کے بعد 2 یا ایک ساتھ 3 یا 10 یہ نہیں ہوتا، ورنہ قرآن جو ہے الطلاق تطلیقتان یا ثلاثۃ تطلیق کہتا تھا، الطلاق مرتان ہے۔ اس سے علماء اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا مفہوم کیا ہے۔ یہ تو رہا طلاق کا ادب، طلاق کا طریقہ۔ اب تیسری بات ہے طلاق بیک وقت 3 طلاق دینے کے نقصانات۔ آج ہمارے اس ملک کے اندر جو قانون نافذ کر دیا گیا ہے کہ 3 طلاق اگر کوئی دیتا ہے تو وہ اس کا سزا بھی بھگتے گا، 3 سال تک وہ جیل میں رہے گا۔ پھر اس پر پینالٹی یہ آئے گی کہ 3 سال تو جیل میں رہے گا، 3 سال اپنے بیوی بچوں کے کفالت کا بھی ذمہ دار ہوگا۔ یہ کون سا اندھا قانون ہے؟ یہ کون سی جو ہے منطق ہے جو یہ قانون پورے ہندوستان میں نافذ کیا گیا؟ تو بیک وقت 3 طلاق دینے کے جو نقصانات ہیں، بیک وقت ایک ہی مجلس میں 3 طلاق دینا قرآن کریم کے حکم کے خلاف ہے۔ ہر ہندوستانی مسلمان کو یہ اچھی طرح بات معلوم ہونی چاہیے کہ 3 مرتبہ ایک وقت 3 طلاق دینا اسلام کے قانون کے خلاف ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، رسول اللہ کی نافرمانی ہے۔ اس سے مکمل اجتناب کر لے تو حکومت کا یہ بنایا ہوا قانون خود بخود فیل ہو جائے گا۔ یہ ہماری تمام مسلمانوں سے گزارش ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی بھی ہے۔ یہ کھلے طور پر قرآن و سنت اور شریعت اسلامیہ کی نافرمانی اور اس سے انحراف ہے۔ طلاق ثلاثہ سے بہت ساری پیچیدگیاں اور پریشانیاں پیدا ہو جاتی ہے۔ بیک وقت 3 طلاق سے صلح اور مفاہمت کے تمام امکانات، اس کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، معصوم بچے بے سہارا ہو جاتے ہیں۔ بیک وقت 3 طلاق سے معاشرہ اور سماج میں دین و شریعت کے تعلق سے غلط فہمیاں، لڑائی جھگڑے اور فسادات رونما ہوتے ہیں۔ طلاق کا حق اللہ نے مرد کو دیا ہے، اس لیے مرد جلد بازی کر کے عورت پر ظلم نہ کرے اور شریعت کے مذاق اڑانے کا سبب نہ بنے۔ آج ہمارے معاشرے میں خصوصاً ہندوستانی سپریم کورٹ کے فیصلے کے تناظر میں طلاق ثلاثہ کے مسئلے کو باہمی نزاع کا، باہمی جھگڑے کا باعث بنا کر اسلامی تعلیمات اور قوانین کو داغدار کرنے کی گھناؤنی سازش کی جا رہی ہے۔ میں اس جملے کو پھر آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں، پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آج ہمارے معاشرے میں خصوصاً ہندوستانی سپریم کورٹ کے فیصلے کے تناظر میں طلاق ثلاثہ کے مسئلے کو باہمی نزاع، یعنی مسلمان آپس میں اس مسئلے کو لے کر بحث مباحثہ کریں، جھگڑے کریں اور لڑائی جھگڑا کریں۔ اس سے نقصان یہ ہوگا کہ اسلامی تعلیمات اور اسلامی قوانین کو خود مسلمانوں کے ہاتھوں داغدار کرنے کی یہ سازش کی جا رہی ہے کہ تم آپس میں اس مسئلے میں لڑ لو، ایک دوسرے کے خلاف ہو جاؤ اور تمہاری ساکھ بکھر جائے۔ تو یہ سراسر اسلامی شریعت کے بھی خلاف ہے اور دستور ہند کے خلاف ہے۔ اب قرآن کا فیصلہ کیا ہے؟ قرآنی فیصلہ الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے۔ سورہ بقرہ آیت 229
اس آیت سے معلوم ہوا کہ طلاق دینے کے بعد بیوی سے رجوع کر کے اسے اپنے پاس روک لینے یا پھر طلاق کو مؤثر کر کے احسان کے ساتھ اسے اپنے سے جدا کر دینے کا 2 مرتبہ حق حاصل ہے. فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ اور تَصْرِيحٌ بِإِحْسَان، اور دوسری مرتبہ میں 2 الگ الگ اوقات میں ہے، نہ کہ بیک وقت. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت رکانہ بن عبد یزید نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے دی، لیکن بعد میں وہ سخت غمگین ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم نے اسے کس طرح طلاق دی؟ انہوں نے کہا کہ 3 مرتبہ. آپ نے پوچھا افی مجلس واحد، کیا تم نے 3 طلاق ایک ہی مجلس میں دی؟ انہوں نے کہا کہ ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر یہ ایک ہی طلاق ہوئی، یعنی ایک ہی مجلس میں دی ہوئی بیک وقت سڈن 3 طلاقیں کو آپ نے فرمایا کہ یہ تل کا واحدہ فرمایا. کیا فرمایا؟ یہ تو ایک ہی ہوئی، اگر تم چاہو تو رجوع کر لو، اگر تم چاہو تو رجوع کر سکتے ہو. چنانچہ رکانہ نے اپنی بیوی سے رجوع کر لیا. یہ مسند احمد کی حدیث ہے اور فتح الباری میں اس کی تفسیر ہے. عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، دور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور دور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ابتدائی 2 سالوں تک ایک مجلس کی 3 طلاق کو ایک ہی شمار کیا جاتا تھا. صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1472. عمر فاروق نے رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں وقتی طور پر سرکاری احکام جاری کرتے ہوئے لوگوں کو تنبیہ کے طور پر 3 طلاق کو 3 شمار کیا تھا، لیکن بعد میں انہوں نے اپنے اس فیصلے سے رجوع کر لیا تھا. یہ ان کا اجتہادی فیصلہ تھا، جیسا کہ اغاثۃ اللحفان میں اس کی تفصیل ہے. غور کرنے کی بات یہ ہے کہ بیک وقت 3 طلاق کہہ دینے سے طلاق واقع ہو جائے گی. اس طریقے سے طلاق دینے والا گناہگار ہوگا، لیکن یہ طلاق رجعی بدعی کہلائے گی. طلاق رجعی بدعی کہلائے گی. طلاق تو واقع ہو جائے گی لیکن 3 نہیں ہوگی. وہ 3 آدمی 3 دے ایک وقت میں یا 10 دے یا 100 مرتبہ بولے، وہ پوری طلاقیں مل کر ایک ہی مجلس میں اگر دے رہا ہے تو ایک طلاق واقع ہوگی، اور اس کا نام ہے طلاق رجعی بدعی، یعنی اس سے رجوع کر سکتا ہے. اور چونکہ اس نے سنت کے خلاف طلاق دی ہے اس لیے اس کو طلاق بدعی کہا گیا، سنی طلاق نہیں کہا گیا. اور شریعت کے مطابق دی جائے تو اس طلاق کو طلاق سنی کہا جاتا ہے. طلاق گرچہ کے مباح ہے اور ابغض الحلال، ناپسندیدہ حلال ہے. آج بہت سارے مسلمان طلاق و خلا کے مسائل نہیں جانتے، طلاق رجعیہ، طلاق بعینہ اور طلاق مغلظہ کے فرق کو نہیں جانتے. بس غصے کی حالت میں کہہ دیتے ہیں طلاق طلاق طلاق. نہ اس میں اس کی نیت ہوتی ہے اور نہ اس کو حال حقیقت معلوم ہوتی ہے. بس یہی معلوم ہوتا ہے کہ 3 مرتبہ اگر وہ یہ جملہ ادا کر دیتا ہے تو بیوی اس کے سے ہمیشہ جدا ہو جاتی ہے. طلاق ثلاثہ کے مسئلے کو اگر ہم حکومت کے موجودہ رویے اور تناظر میں دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ دراصل اسلامی شریعت اور مسلم پرسنل لا میں مداخلت کا ایک راستہ ہے. مرکزی حکومت نے طلاق ثلاثہ بل کو منظوری دے کر اپنی قیادت کو مضبوط کرنے کی ناکام ناپاک کوشش کی ہے، کیونکہ حقوق نسوان کی اگر بات کی جائے، عورتوں کے حقوق کی اگر بات کی جائے تو سب سے زیادہ مظلوم ہمارے اس ملک میں ہندو خواتین ہیں جو اپنے مردوں کے ظلم کا شکار ہیں. غنیمت اب ہندوستان میں جو ہندو سماج ہیں، ہندو سماج کے مطابق دیکھا جائے جس عورت کا شوہر انتقال کر جائے تو ہندو مذہب کے اندر ستی کی رسم ہوا کرتی تھی، جو آج اس ستی کی رسم سے اس کو چنوتی تو مل گئی ہے، لیکن آج بھی بعض مقامات پر ایسی رسم ادا ہوتی ہے کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کی چتا کے ساتھ عورت کو بھی جلا دیا جاتا. مگر اس کا تحفظ ہوا ہے. ملک کو ترقی دلانے کے بجائے نزاعی اور اختلافی مسائل پر سب کی توجہ مرکوز کی جا رہی ہے تاکہ لوگ خصوصاً مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہو کر منتشر ہو جائیں اور آپس کا اتحاد ختم ہو جائے. دوسری طرف نوٹ بندی اور GST کے خطرات و نقصانات پر نظر نہ ڈالیں.
یہ مقصد ہے۔ اور بڑی گہرائی اور دوراندیشی سے حکومت نے مسلمانوں کو نشانہ بنایا۔ کبھی ایکسیسیبل کورٹ کی بات کرنے والی حکومت اب اچانک اسلام کے شرعی قوانین کو نشانہ بنا رہی ہے۔ حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ مسلم پرسنل بورڈ اور مسلمانوں کے دیگر ذمہ داران، علماء، مدارس، تنظیموں کے ساتھ مل کر مشاورت کرتی۔ مسلم اداروں اور جماعتوں نے بھی اپنے طور پر اس تعلق سے عامت المسلمین کو کوئی واضح موقف نہیں دیا ہے، اس لیے بھی بہت سارے لوگ ناواقف ہیں۔ فروعیات اور شخصیات میں الجھائے رکھا، یہاں تک کہ مسلک کے تحفظ سے بڑھ کر مذہب اور دین اسلام کے تحفظ کا ہے۔ میں یہاں پر پھر ایک مرتبہ اپنی بات کو دہرا رہا ہوں، ہم گرچہ کے یہاں جتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں مختلف مسالک اور مختلف مکاتب فکر کے حضرات بھی ہیں، یہاں میں کسی اپنے مسلک کی بات نہیں، گرچہ کہ میں اہل حدیث جمعیت سے تعلق رکھتا ہوں، اور آپ کے سامنے یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے جو باتیں آپ کے سامنے عرض کی ہے، پیش کی ہے اپنے مقالے کی شکل میں، یہ کسی مسلک کی ترجمانی نہیں ہے، یہ قرآن و سنت کی تعلیمات کو میں نے مختصراً آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ تو نام نہاد بلکہ زعفرانی تہذیب کی پروردہ خواتین نے شوہروں کے ظلم کے خلاف احتجاج کر کے اسلام کے نظام عفت اور دین رحمت، حقوق و مساوات کے علمبردار عالمگیر دین پر نکتہ چینی کرنے والے عنقریب انشاءاللہ یہ رسوا ہوں گے، اور جس غیر فطری قانون اور بل کو منظور کروایا ہے، یہی خواتین اب اسلام کے پرامن اور انصاف والے نظام کی طرف انشاءاللہ رجوع ہوں گی۔ طلاق ثلاثہ بل کو سپریم کورٹ نے تعزیری احکام کے طور پر منظوری دے کر انتہائی ظلم اور ناانصافی کا ثبوت دیا ہے، کیونکہ اسلام نے طلاق کے قانون میں نہ صرف زبان بلکہ نیت کا بھی لحاظ رکھا ہے۔ اگر کسی نے غصے اور نشے کی حالت میں بیک وقتی طلاق دے دیتا ہے تو اس میں نیت اور اس کے ارادے کو بھی دیکھا جائے گا۔ عام طور پر سماج و معاشرے میں طلاق شعوری طور پر نہیں دی جاتی بلکہ لاشعوری کے طور پر غیظ و غضب کی حالت میں دی جاتی ہے، یہ یقیناً غلط ہے، اس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ یہی میری تمام حضرات سے، تمام عام مسلمانوں سے گزارش ہے۔ مسلم پرسنل بورڈ، علماء کرام، اسلامی جماعتیں اور قاضی صاحبان نکاح اور طلاق کے اصول اور ضابطے بتائیں، اور اس سلسلے میں دینی شعور بیدار پروگرام کریں، جیسا کہ آج کا یہ پروگرام ہے۔ یہ سمجھیے کہ یہ آخری نہیں ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں ہمارے خیر الدین صوفی صاحب